أعوذ بالله من الشيطان الرجیم۔ میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی جبکہ وہ یہ سمجھتے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے
وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دیجئے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي۔ میرے کریم لجپال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔